شروع کیا. ہمارا فوکس تھا کہ ہم لوگوں کو سہولیات دیں, ہم لوگوں کی جو مہنگائی بے روزگاری جو ہے اس سے ان کو نجات دیں, لیکن اس میں بھی یہ چیز پنجاب کی طرف چلتا رہا کہ جی ان کے خلاف FIR پولیٹیکل. حالانکہ اگر آپ دیکھیں 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں بھی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی, کوئی سیاسی قیدی موجود نہیں تھا. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن بلیو نہیں کرتے تھے, بلکہ ہم اس ملک کو آگے چلانے میں بلیو کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں جو چیزیں 2008 سے 13 ہوئی, چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی, چاہے عوام کو روزگار دینے کی بات تھی, چاہے جو چیزیں بھی تھیں. آج بھی جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارا اگر مقابلہ ہے وہ اس مہنگائی کے ساتھ ہے, بے روزگاری کے ساتھ ہے, بدامنی کے ساتھ ہے. یہ اس ملک کی سب سے بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپوزیشن ہے جس کو تمام سیاسی پارٹیوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لہٰذا یہی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی. پھر جب انہوں نے سینئر سیاستدانوں کا نام لیا یا بات کی, تو ہمارے سینئر سیاستدان اس کو جو ہے تھوڑا سا مائنڈ کر گئے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہم ہمیشہ اپنے سینئر سیاستدانوں کا احترام اور عزت کرتے ہیں. پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ, ہم PTI کا وتیرہ نہیں اپنائیں گے کہ ہم کسی کو گالم گلوچ کریں گے یا کسی کو ہم کچھ اور نام سے پکاریں گے یا کچھ اور کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سینئر سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنے ٹرانزیشن کریں. جیسے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے, اس طرح ہم کہتے ہیں PML میں بھی مریم نواز صاحبہ ہیں, حمزہ شہباز صاحب ہیں, مولانا صاحب کے بیٹے ہیں, پرویز الہی صاحب کے بیٹے. ان نوجوانوں کو باغ دینا چاہیے. ہماری میجورٹی آبادی اب نوجوانوں کی ہے, نوجوانوں کے مسائل نوجوان ہی ایڈریس کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر سینئر سیاستدان ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کریں, جوڑ توڑ کی پالیٹکس کریں, یا جو ہے ہمیں سپورٹ کریں, اور ہمیں فیلڈ میں آنا چاہیے, نوجوانوں کو فیلڈ میں ہونا چاہیے. اور جس پہ ایک پارٹی کی طرف سے آیا کہ جی ہم بچوں کے حوالے سیاست نہیں کرنا چاہتے, تو میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں ایک سلیکشن ہوئی PTI کی حکومت میں, جب اس وقت کی اپوزیشن نے الیکشن ماننے سے انکار کیا اور PMLN اور JOI اوتھ لینے کے لیے تیار نہیں تھی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ایگری کیا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر کردار ادا کرنا ہے اس حکومت کے خلاف جو کہ سلیکٹڈ حکومت ہے, اور پھر ان کو راضی کیا, انہوں نے اوتھ لیا. پھر اس کے بعد اسی نوجوان سیاستدان نے APC بلائی جس میں PDM کی بنیاد رکھی گئی اور مولانا صاحب کو اس کا سربراہ بنایا گیا. پھر جب PDM بنی تو ہمیں کہا گیا کہ اسمبلی سے استعفے دیں, سندھ حکومت کو ختم کریں, اور پھر اسی نوجوان سیاستدان نے کہا کہ نہیں, ہمیں عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گرانا ہے, اور آخری حربہ جو ہے وہ استعفے ہیں. اور ہم نے آئینی طریقے سے عدم اعتماد کیا. ہم نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا, مولانا صاحب کے بیٹے اس میں وزیر تھے, ان کی جماعت کے جو ممبران تھے وہ بھی وزیر تھے, اور باقی جماعتوں کے بھی تھے. تو یہ ہے نوجوان سیاستدانوں کا عمل جو کہ سینئر نہیں کر سکے, اور نوجوان نے یہ پورے 5 سال جو سیاست کا تھا انہوں نے ان کو اس لائن پہ لگایا, اور ہر چیز جو اس نوجوان سیاستدان نے بتائی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی. لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے, ہمارے لیے باعث احترام ہے, لیکن اب جو کہ نوجوان نسل کے مسائل نوجوان ہی سمجھ سکتے ہیں, تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان جو ہے کچھ بیانات میں یا ان کے اس میں تضاد ہے. ہم آج بھی الیکشن کمیشن پہ اعتماد کرتے ہیں, ہمیں آج بھی الیکشن کمشنر پہ اعتماد ہے کہ وہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے. وہ اس میں اپنے دور میں RTS سسٹم کو نہیں بیٹھنے دیں گے, وہ اپنے دور میں RO الیکشن نہیں کروائیں گے, وہ اس دور میں جو ہے وہ دھن کا بہانہ بنوا کر الیکشن کو ریگنگ سے بچائیں گے, ریگنگ نہیں کروائیں گے. لہٰذا ہمیں ان پہ اعتماد ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, جس کے لیے ووٹ ڈالا جائے گا اس کے لیے گنا جائے گا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ریگڈ الیکشن ہو. ہر شہری کا حق بنتا ہے کہ وہ ووٹ کا استعمال کرے, اور جس جماعت کو بھی ووٹ کرے اس کا کیا کہ اس ملک پر حکمرانی کرے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے جو سویلین ادارے ہیں وہ اس وقت شاید نیوٹرل نہیں ہیں. ہمارے آنریبل کا جو ہمارے نگراں وزیر اعظم ہیں ان کو اس کی طرف دیکھنا پڑے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ
17 یا 18 میں جو چیز پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے غلط تھی وہ آج میرے لیے بھی غلط ہے اور کسی اور کے لیے بھی غلط ہے. جب وزارت خارجہ سے ایک ہائی کمشنر ایک سابق وزیر اعظم کو سی آف کرے گا لنڈن سے، اور پنجاب میں سویلین ادارے ان کو ایک آپ پروٹوکول کہیں یا سہولت کاری کہیں وہ کریں گے، تو سوال نشان اٹھیں گے. کیا وہی چیز اس سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہو رہی ہے تو 5 سابق وزیر اعظم اس ملک میں اور بھی گھوم رہے، کیا ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے؟ تو ہم کہیں گے برابری کی بنیاد ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ سہولت کاری ہو رہی ہے اور اس پہ نگراں وزیر اعظم کو دیکھنا پڑے گا. جب گورنر ہاؤس میں پنجاب کی ٹکٹوں کی میٹنگ ہوگی، پنجاب کے گورنر ہاؤس میں بہاولپور ڈویژن کی میٹنگ ہوگی، تو سوال تو اٹھیں گے کہ کیوں ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 88 میں بھی ڈکٹیٹر کے مقابلہ کیا، مشرف کا بھی مقابلہ کیا، 2002 میں ہماری پارٹی کو بین کیا گیا. اس کے بعد ہم پھر بھی سنگل لارجسٹ پارٹی بنے، پھر نیب کو استعمال کر کے پیٹریوٹ بنائی گئی اور کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ہماری حکومت نہ بنے. لیکن ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے حکومتیں بنائی، چاہے وہ محترمہ شہید کی حکومتیں تھیں، چاہے ہماری جب 2008 سے 13 تک حکومت تھی وہ ہماری حکومتیں تھیں، وہ ہم نے لیول پلینگ نہ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بنائی. ہم نے ہر پچ پہ ہمارے پارٹی کے ورکر جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کھیلیں گے. لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا جو بیانیہ تھا لنڈن میں جب وہ ہوتے تھے اور پی ڈی ایم کی میٹنگز ہوتی تھیں اور جلسے ہوتے تھے، جس میں وہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، اور کہا تھا جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں ان کو گریبان سے پکڑوں گا، وہ بیانیہ پاکستان آتے ہی ختم ہو گیا. جو ان کا ذاتی مسئلہ تھا وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، انہوں نے ماضی کو چھوڑا اور مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن یہ جو 3 چیزیں تھیں یہ تو عوام سے ریلیٹڈ تھی، جس میں ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا اور فری اینڈ فیئر الیکشن. پاکستان آنے کے بعد انہوں نے یہ بیانیہ ختم کر دیا. میں تو نہیں سنا، کم از کم اگر آپ دوستوں نے سنا ہوگا تو شاید مجھے اگر اپڈیٹ کر لیں تو میں مان لوں گا. لیکن جو لوگ کمپیریزن کر رہے تھے محترمہ شہید کی واپسی کا اور میاں نواز شریف کی واپسی کا، ان کو صرف میں یہ بتاتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک ڈکٹیٹر کو للکار کے لاہور آئی تھی، اور آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس کوئی سرکاری وسائل نہیں تھے، کسی سرکاری ادارے نے ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کر کے لوگ نہیں لائے تھے. لاہور میں جلسہ تو ایک مینار پاکستان پہ جس طریقے سے تھا ہو گیا میاں صاحب کا، لیکن اس کے بعد وہ پنجاب میں نکلنے سے قاصر ہوئے. پھر انہوں نے کراچی سے مہمان بلائے، ان کا رخ کیا، پھر وہ خود بلوچستان گئے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا جمہوری حق ہے اتحادی جماعتیں بنانے کا، اتحاد بنانے کا. جو لوگ کہہ رہے تھے ہم پنجاب کلین سویپ کر رہے ہیں، انہوں نے آج تک پنجاب میں ایک کنونشن نہیں کیا، عوام میں موجود نہیں ہیں، اپنا بیانیہ عوام میں نہیں لے کے جا رہے ہیں. اور وہ سب سے پہلے انہوں نے ہم کہتے ہیں وہ سلام اس پہ ڈالا جن کے اوپر جب ہم نے ان کو اتحادی بنایا، انہیں ہمیں ووٹ کیا تو ان کے متعلق ان کے کیا خیالات تھے. جب بلوچستان عوامی پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کیے تھے تو اب میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور ان کی لیڈران کی تقاریر آج اٹھائیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. چلو ہم مان لیتے ہیں، نہ مانتے بھی مان لیتے ہیں کہ آپ نے جو کہا تھا اگر وہ سچ ہے تو آج وہی بات سچ ہے کہ آج اس میں کوئی یو ٹرن بھی ہے. ہم اس وقت بھی نہیں مان رہے تھے، لیکن اگر آپ کی بات ٹھیک تھی اور آپ جو باتیں آپ کا بیانیہ ٹھیک تھا تو پھر آپ اس بیانیے پہ قائم ہے کہ آپ نے بیانیہ چھوڑ دیا بلوچستان عوامی پارٹی والا. ہم تو کہتے ہیں سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ اتحاد ہوتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں. آپ نے سندھ میں بھی اتحاد کیے، ویلکم، آپ کے پی میں بھی کریں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مینیفیسٹو پہ جائے گی. اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے شاید ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں نہ کہیں ہو، ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ شاید ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو، پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے. لیکن ہمارا صرف فوکس جو ہے وہ الیکشن ہے، اور الیکشن کے بعد پھر ہمارا سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہے. اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا ہے. ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے پاس جائیں گے، اپنی نمبر گیم پوری کر کے جائیں گے اور بولیں گے کہ یہ ہماری نمبر گیم ہے. ہمارے جمہوری حق بنتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کرے، اور ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں. اور دوسری بات جی
دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے مہنگائی کا ذکر کیا، ہم نے تو پہلے بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے، محترمہ شہید جب آئی تھی تو یہی کہا گیا تھا کہ بی بی شہید آئیں گی روزگار لائیں گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ ہم نے آج بھی اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں، اگر آپ نوکریوں کا دیکھیں، تنخواہیں بڑھانے کا دیکھیں، پینشن کا دیکھیں، آپ جن لوگوں کو جاب سے نکالا گیا ان کو واپس ہم نے بحال کروائے۔ ہم نے اس حکومت میں بھی 16 مہینے کی حکومت میں بھی اپنے سرکاری ملازمین کی جنگ لڑی، اور 50% تو نہیں کر سکتے لیکن ہم نے 35% جو ہے وہ اضافہ کیا۔ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھیں، جس میں اس وقت جو ہے تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہماری غریب خواتین مستفید ہو رہی ہیں، اور 7,000 سے ہم نے ان کے جو ہے وہ وظیفہ 9,000 کیا تھا۔ ان کے بچے ٹیوشن فیس بھی لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آنے کے بعد جو یہ فلاحی کام ہم نے شروع کیا ہے، اس کو فلاحی ریاست کا تصور جو تھا اس کو آگے بڑھائیں گے۔ جو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی بات کرتا تھا، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سیلاب آیا تھا تو سیلاب میں 20 لاکھ گھر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں شروع کیے، اور ان کچی آبادیوں کو جن کے گھر کچے تھے ان کو مکانات کو پکا کر رہے ہیں، اور ان کی خواتین کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں۔ اس طرح جب ہماری حکومت پورے پاکستان میں آئے گی، صوبوں میں آئے گی، تو ہم یہی چیز جو ہے باقی کچی آبادیوں کا بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم کچی آبادی چاہے وہ اسلام آباد میں ہے چاہے پاکستان کے جس صوبے میں بھی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیں گے، اور ان کو اپنے گھر کا اور اپنی زمین کا اور اس کا مالک اس خاتون کو بنائیں گے۔ روزگار کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے ہم نے لوگوں کو روزگار دیے۔ آپ تھر کول کو دیکھیں، اور جب بھی حکومت آئی ہے ہمارے مسلم لیگ کے دوستوں کی، انہوں نے ہمیشہ پرائیویٹائزیشن پہ زور دیا۔ آج بھی پی آئی اے کو سوچی سمجھی منصوبے کے تحت پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو ہمارے ملازمین ہیں پی آئی اے کے، ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ جس طرح ماضی میں سٹیل مل کے ساتھ کیا گیا، وہ پی آئی اے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ہم پی آئی اے کے ملازمین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پی آئی اے کے ملازمین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ہم کسی صورت بھی پی آئی اے کے ملازمین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ان کا چولہا نہیں ٹھنڈا ہونے دے سکتے، اور ہم ان کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ یہی کچھ گزارشات تھی۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہا کہ واحد جماعت ہے کہ جو عوام میں موجود ہے۔ ہم عوام میں گئے ہوئے ہیں، ہم نے بھی 6 کنونشن کیے، اس سے پہلے تھر میں جلسہ کیا، اور باقی جماعتیں اس وقت جو ہے وہ بیساکھیوں کی تلاش میں ہیں۔ کبھی ایم کیو ایم کی بیساکھی، کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کی بیساکھی، کبھی خیبر پختونخوا میں بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کا جمہوری حق ہے، وہ بیساکھیوں کے ذریعے آئیں، لیکن آنے نہیں دیں گے۔ ووٹ کی طاقت عوام کے ساتھ ہے۔ الیکشن شاید ان کی مرضی کے مطابق ڈیٹ ہو، لیکن انگوٹھا جو ہے جس نے لگانا ہے وہ عوام کے پاس ہے، وہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے آنا ہے، کسی کے ذریعے نہیں آنا۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ نے چوتھی دفعہ بھی یہ جو ہے نظریہ دینا ہے کہ آپ سلیکٹ ہو کر آ رہے ہیں یا آپ لاڈلے ہونے، اب نے ایک لاڈلے کو تو بھگت لیا جس نے تباہی کر لی، اب دوسری تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ عوام کے پاس جائیں۔ اگر عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں کرنا، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کو بھی اگر عوام ووٹ نہیں کرتی یا کرتی ہے، جو بھی ہے، ہمیں عوام کے فیصلے ماننے چاہیے۔ ہمیں بیساکھیوں کی طرف اور دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سیدھا دیکھنا چاہیے، اور عوام کے پاس یہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو یہی میری کچھ گزارشات تھیں، کیونکہ ہمارے ایک ہفتے کا وزٹ تھا خیبر پختونخوا کا، اس پہ میں نے آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا۔ اب سوالات ہیں، اعجاز صاحب پچھلے 5 منٹ سے جو ہے ہاتھ کھڑا کیا ہوا انہوں نے۔ خدا کرے دوستوں میں بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس پر آپ بہت پیپلز پارٹی اصل صورتحال اگر ممکن ہے تو بتا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ بڑی تیزی سے یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سابق اتحادیوں کو چھوڑ کر اب پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا چاہتی ہے، تو کیا پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی کا اتحاد ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے اتحاد کرے۔ ہمارا کوئی بات کی بات ہے کتنی سیٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق پھر فیصلہ، ہمارا کوئی نہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے ہیں نہ بیک ڈور رابطے ہیں۔ ہاں، فیوچر میں اگر نمبر گیم آتی ہے، اس میں اگر پارٹی لیڈرشپ دونوں کی اگر یہ کرتی ہے کہ اگر ایسے کوئی گیم بنتی ہے تو فیوچر کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا، لیکن الیکشن الائنس اس کے مطابق ہمارا اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے غالباً انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دیے ہیں۔
پہلے پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کا فیصلہ عدالتیں کر لیں، اور اس کے بعد کچھ پی ٹی آئی میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، اگر ان کو الیکشن کمیشن نے اجازت دی الیکشن لڑنے کی اور وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو پھر پارلیمانی سیاست میں پھر دیکھا جائے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جہاں تک پی آئی اے کی بات ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ مختلف لوگ آ رہے ہیں جن کے ایک مخصوص پارٹی سے تعلق ہے اور وہ وہاں پر آ کے سروے کر رہے ہیں کہ یہ چیز، وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے تقسیم ہو رہی ہے کہ فلاں کہہ رہے ہیں یہ میرا حصہ، فلاں کہہ رہے ہیں میرے حصہ، ریوڑیں بانٹ رہے ہیں۔ بھئی پاکستان کے اثاثے ہیں، یہ کسی ذاتی وہ اثاثے نہیں ہیں۔ اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پی آئی اے میں روزانہ ٹی وی میں یہ بتایا جاتا ہے، آپ کے چینلز پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج فیول نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، جان بوجھ کے لوگوں کو برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ پی آئی اے اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ بغیر بیچنے کے اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ اپنے جو ہے اس چیز کو جو ہے ایک پری پلانڈ منصوبے کے تحت پاکستان کے اثاثوں کو بیچ کر ذاتی اثاثے بنائے جا رہے ہیں۔ جی نور سر صاحب، آپ نے کنونشنز کی بات کی، کنونشن کے انعقاد سے پیپلز پارٹی نے کیا کھویا کیا پایا، اور دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ سندھ سے وزیر اعلیٰ ان کا ہی بنے گا، اور کچھ مطلب یہ بھی مطلب بیانات سامنے آیا کہ ہماری ڈیل ہو چکی ہے، آپ ووٹ دیں نہ دیں، اس پر کیا موقع ہے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد ایسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ ورکر کو آواز دی ہے۔ ہم نے کنونشن میں لیڈرشپ، آپ سوائے کچھ جگہوں پہ صوبائی صدر صاحب نے شاید اسپیچ کی ہوگی، باقی ہم نے وہاں پہ لوکل لیڈرشپ کو موقع دیا، انہوں نے پارٹی پہ تنقید بھی کی، انہوں نے پازیٹیو رائز بھی دی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلچر ہے کہ وہ جو ہے تنقید بھی سنتے ہیں، تنقید برائے اصلاح بھی کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب کی موجودگی میں لوگوں نے تنقید بھی کی، اصلاح بھی کی، ہم نے بہت سی چیزیں، ہم نے آج آپ دیکھیں کہ ہم ورکرز کے اندر موجود تھے اور ورکرز نے جو باتیں کی ہم آج موجود ہیں نا، ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ورکروں میں موجود ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے، میچ فکس ہو چکا ہے، لیکن عوام میں جانے سے ہم کہتے ہیں ہماری ڈیل ہو تو عوام کے ساتھ ہو۔ اب وہ عوام میں آنے سے اپنے ہوم ٹاؤن ہے نا، ہوم، اور کوئی کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا ہوم جو ہے وہ ہم سندھ سے بیس کر رہے ہیں، وہ پنجاب سے نا، تو جائیں کوئی کنونشن یا جلسہ تو کریں نا، ادھر سے وہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کی ڈیل ہو چکی ہے یا میچ فکس ہو چکا ہے، اگر وہ تاثر بھی دے رہے ہیں تو پھر آپ میں اور لاڈلے میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کی سلیکشن میں اور آپ کی سلیکشن میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر آپ نے جو بیانیہ جو لنڈن میں بیٹھ کے کہا تھا وہ بیانیہ پھر آپ کا غلط تھا، پھر آپ عوام کی طاقت سے نہیں آنا چاہتے، آپ پھر دائیں بائیں دینا چاہتے کہ ہمیں کوئی سلیکٹ کر لے۔ ہمیشہ پی ایم ایل این نے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا ہے، ادارے نہیں ہوتے، انہوں نے تو پیچھے آرمی چیف کی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم سیاست سے بالکل ہم نے جو ہے سائڈ پہ ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اداروں کو پولیٹیسائز کیا ہے اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، اور تاکہ باقی سیاسی جماعتی اداروں کے ساتھ لڑیں۔ ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد ہے اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، اور جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں پھر 8 فروری کو جب پنجاب میں بکسے کھولے جائیں گے پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ کتنے ووٹ آپ کے پڑیں۔ ایک بات جو سندھ کی بات کی نا آپ نے، سندھ کی، تو یہ سارے برساتی مینڈک ہیں، مرحومہ فنکشنل لیگ نظر نہیں آتی، جی ڈی اے ختم ہو چکی ہے، ایم کیو کا کوئی ووٹ بینک ہے نہیں، باقی کون بچتا ہے؟ تو بس امیدواری ہوں گی، ان کے پاس ووٹ کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ خرگوش کی طرح خواب دیکھ رہے ہیں، تو یہ خواب ان کے تو خواب۔ بڑے اہم ایشو کی آپ نے بات کی، آج کل ایک اور ایشو بھی بڑا زیر موضوع ہے، بحث ہے، خاور ملکہ نے ایک انٹرویو دیا ہے، کیا کہیں گے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی سوشل ونگ تھا جو میڈیا اس پہ ہوتا تھا، چاہے مریم نواز ہو چاہے بینظیر بھٹو شہید ہو، تو ان کی بڑی کردار کشی کی جا رہی تھی، تو اب کیا کہیں گے خاور ملکہ کا جو انٹرویو ہے، جو باتیں اس نے کی ہیں، اور آپ ادھر سے جو پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ان افراد کے ساتھ جنہوں نے انٹرویو لیا، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے یہ ہمیں سکھایا کہ ہم نے کبھی بھی اس قسم کی چیزوں میں جو ہے وہ بات چیت ان کا پرسنل ایشو ہے۔ جو چیزیں آج ان کو یاد آ رہی ہیں تو 4 سال پہلے بھی ڈسکشن تھی، اس وقت ان کو نہیں تھی یاد، 4 سال کہیں جتنا بھی عرصہ کہیں، لیکن جو آج ہمیں جو لوگ ہمیں بات چیت کر رہے ہیں، ہمیں نہیں، جو بات چیت عام طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی مسائل ہیں اور پتہ نہیں کوئی ایس او پی یا کوئی ایسا کہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، تو میں ان سے سوال کروں گا کہ ایک زمانے میں ایک زمانی نامی خاتون ٹی وی چینلز پہ روزانہ آپ بلاتے تھے، آپ سے مراد چینلز والے بلاتے تھے، کس کیپیسٹی میں بلاتے تھے؟ وہ کیا دعوے کرتی تھی؟ جب پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے تو ساری چیزیں آپ کہتے ہیں کہ اس کو سب کچھ سارے خون معاف اور ان کو پیپلز پارٹی کی کردارکشی آپ کریں، اور جب دوسری جماعتوں کی بات آتی ہے پھر کہتے ہیں لوگوں کے گھروں کی باتیں نہ کریں۔ اور جب وہ آپ دیکھتے تھے کہ روزانہ چینل پہ
ہمیں تو وہ خاتون اب نظر نہیں آ رہی ہے. کدھر ہے وہ خاتون؟ فرمائشی پروگرام پہ ہر چینل پہ روزانہ رات کو پرائم ٹائم پہ آ جاتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کردار کشی ہوتی تھی. ہم نے تو اس وقت اف بھی نہیں کی, اور جب تھوڑی سی آپ کے گھر میں ایک پتھر پھینکا جاتا ہے پھر آپ لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں, ہمارے پی ٹی آئی کے دوست, ہمارے پی ایم ایل این کے دوست, پھر دوسروں پہ بات کریں. ہم ابھی بھی نہیں کریں گے, لیکن ہم فقیر لوگ ہیں, ہمارے ساتھ جو چھیڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود دکھا دیتے ہیں. ابھی KPK میں بڑی کمپین چلائی ہے, آپ کا چیئرمین پیپل پارٹی نے کوئی 5-6 وہاں پہ بڑے کنونشن منعقد کیے ہیں, اور خبریں یہ آ رہی ہیں JUI اور نون لیگ جو آپ کے سابقہ اتحادی ہیں انہوں نے وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے, جس میں ہزارہ جو ہے وہ نون لیگ کو انہوں نے گفٹ کر دی ہے JUI والوں نے. تو آپ یہ کہا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے یا دوسری سیاسی پارٹی کی طرف سے کہ ہزارہ میں پیپلز پارٹی کو کینڈیڈیٹ کو نہیں مل رہا, تو کیا کوئی کینڈیڈیٹ آپ کے پاس ہے یا وہاں پر کوئی ابھی ایبٹآباد میں جو جلسہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے کہا گفٹ کر دی, کوئی ریوڑے تو نہیں بانٹ رہے ہیں. ان کا ایک جمہوری حق ہے, وہ اتحاد کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے کہ پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ, پی ڈی ایم تو میرے خیال میں بھی ختم ہو چکی ہوگی, کیونکہ ایک ٹارگٹ کے تحت ہوتی ہے, وہ بنتے اتحاد یا ہے پتہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے, بڑے دیر سے مولانا صاحب کے ساتھ ملنے گئے. ان کے جمہوری حق ہے, اگر وہ اتحاد کرتے ہیں اچھی بات ہے کریں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مینیفیسٹو پہ جائیں گی. پہلے پی ایم ایل این کے ہمارے دوست لاہور میں اپنے لیے کینڈیڈیٹ ڈھونڈ لیں کہ لاہور میں ان کا کیا حشر ہونے جا رہا ہے. جو پنجاب ان کا گڑھ تھا وہ ان کے لیے گڑھا بننے جا رہا ہے, تو پہلے اپنے گڑھے سے اپنے آپ کو بچا لیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے. ہر جگہ الیکشن کی آمد ہے, 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں, آپ کو لیول پلینگ فیلڈ پی 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 کو مل رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف والے تو شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہر پچ پہ کھیلنا جانتے ہیں, چاہے وہ سلو پچ ہو, چاہے فاسٹ ہو, چاہے باؤنسی ہو. ہم ہر پچ پہ کھیل سکتے ہیں. جس قسم کی پچ بنا انشاءاللہ ہم کھیلیں گے, اور انشاءاللہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, اور عوام کے مینڈیٹ سے انشاءاللہ جائیں گے, عوام کی طاقت سے جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے. بلاول صاحب سے شکایت کر رہے ہیں کہ نہیں دی جا رہی. وہ دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو بات بتا دی نا, جو اتنی لمبی میں نے الف لیلا کی کہانی سنائی, جس میں سویلین اداروں کا بتایا, فورن آفس کا بتایا, بیوروکریسی کا بتایا, جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بتایا, لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہم نے ضیاء الحق جیسے لیڈر کا مقابلہ کیا, ہم نے مشرف جیسے لیڈر کا مقابلہ کیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم باقی کا مقابلہ کر لیں گے. ایک ادھر سے لے لیتے بات. ایک کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو ماننے سے انکار کر رہی ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا اسٹینڈ کرتے ہیں, ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ دیکھیں, سینیٹر وقار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے. پچھلا الیکشن انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑا, کل انہوں نے میرے خیال میں پی ایم ایل این جوائن کی ہے. تو ہم اسٹیٹس تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں کل سے. کونی صاحب, جہاں پر لاڈلے یا کر اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اس گھر سے کبھی پیپلز پارٹی کو بھی کوئی رابطہ کیا گیا, پیپلز پارٹی سے جا کے فون کیا گیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اڈاپشن کے رول پہ بلیو نہیں کرتی, اڈاپشن پہ یقین نہیں رکھتی. ہم کہتے ہیں ہم عوام میں ہونا چاہیے. ہم لاڈلے بننے سے بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. آخری سوال یہ سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا جو سلسلہ چل رہا ہے, اس دوران بلاول صاحب نے خدشات کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب ہمیں یہ نظر آیا ہے گوہر اعجاز نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل بنانے کا, اور کہا گیا کہ وہ کونسل پالیسی تشکیل دے گا. انڈسٹریل پالیسی بنانے کے لیے یہ معاملہ ریزالو ہو چکا ہے, صوبائی سبجیکٹ ہے. تو یہ کیا اس طریقے سے ابھی سے شروعات ہو چکی ہے 18ویں ترمیم کو کم کرتے ہوئے نگران سیٹ اپ سے کہ صوبائی سبجیکٹس کو چھیڑا جائے, اور پالیسی سازی جو کہ نگران سیٹ اپ کا اختیار بھی نہیں ہے, انڈسٹریل پالیسی بنانے کی طرف جا رہے ہیں, تو ایسی چیزوں پہ بھی کیا کوئی خدشات ہیں آپ کے؟ دیکھیں, بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے کنونشنز میں ذکر کیا 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے. ہمارے پی ایم ایل این کے دوستوں نے 18ویں ترمیم کو پہلے چھیڑا, انہوں نے ٹیسٹر لگایا, اور جب دیکھا کہ اس کے اندر کرنٹ بہت زیادہ ہے تو انہوں نے ابھی دوبارہ یو ٹرن دینا شروع کر دیا. 18ویں ترمیم کی سگنیٹری جو ہے پی ایم ایل این بھی ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے میں اسی 18ویں ترمیم کا ایک اہم کردار ہے. اور 18ویں ترمیم کو سگنیٹری یہ ساری جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا ہے. 18ویں ترمیم کے ساتھ ہم ان کو کوئی سپورٹ نہیں کریں گے, یہ 18ویں ترمیم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم نے بھی غالباً انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اتحادی بنیں گے جب آپ 18 میں کو رول بیک کریں گے. پہلے آپ
मेजॉरिटी तो लेना, 2/3 मेजॉरिटी से आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है। ये सिंपल मेजॉरिटी लेने के काबिल नहीं है, तो फिर ये तो 18वीं तरह तो इलेक्शन के बाद की बातें, और ये चीज़ें निगरान हुकूमत की उसमें नहीं आती। ये पार्लियामेंट से अप्रूव होने 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो मैं नहीं समझता कि PMLN के ख्वाब हो सकता है कि हमें मिले, लेकिन होगा नहीं ऐसे। शुक्रिया। थैंक यू। लास्ट सवाल आपकी तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो नून लीग है हमेशा उसने सियासत की है, मैं उसको पकड़ूंगा, उसको जेलों में डालूंगा, ये जो पार्टी का मैंने जिक्र किया, माजी में आपकी जो है लीडरान की किरदार कुशी भी की गई इसी नून लीग की तरफ से, और रजीम चेंज जब हुआ उसमें आपने सबसे पहले इत्तेहाद किया नून लीग के साथ, और PDM की जो है ओवरऑल एक वो सामने आया। क्या वजह है आपको दोबारा हमेशा से उनके साथ इत्तेहाद करना पड़ता है? देखिए, हमने हमेशा पाकिस्तान के पार्लियामेंट के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए हमेशा कुर्बानी। जब डी चौक में धरना था PTI का, हमारी हुकूमत तो नहीं थी ना, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के पार्लियामेंट के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए हमने एक रोल प्ले किया। आज भी हमने इस मुल्क में जब अदम एतमाद था, हमने एक रोल प्ले किया आइन और जमहूरियत के लिए। हम कहते हैं पार्लियामेंट चले, आइन चले, ये सिविलियन हुकूमतें चलें, और आगे हम तसलसल चाहते हैं, चीज़ें ऐसे ऐसे ठीक होंगी, गलतियों से सीखेंगे। हम तो समझते थे कि मियाँ साहब नज़रियाती बन गए हैं, लेकिन मियाँ साहब दोबारा अगर पुरानी पॉलिटिक्स पे आना चाहते हैं तो इतनी चीज़ें, इतनी ठोकरें खाने के बावजूद भी अगर मियाँ साहब नहीं सीखे तो अल्लाह मियाँ उनको सिखाए।